لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آج میں کیا کروں گی کہ چونکہ یہ حدیث ہم پہلے کر چکے ہیں تو اب آج میں اس کے اردو سے پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں فریش ہو جائے، اور اس میں جو کچھ باتیں رہ گئی تھی اس کو انشاءاللہ کور کرتے ہوئے چلیں گے. ٹھیک ہے؟ تو باب گناہ جاہلیت کا کام ہے. امام بخاری نے یہ جاہلیت سے یہاں مطلب جس جاہل کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی جاہل ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جاہلیت سے مطلب یہاں وہ دور ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، یعنی کفر و شرک کا دور. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جاہلیت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کفر اور شرک کے کاموں میں سے ہے. تو دیکھیں، کفر اور شرک کے کام اگر ہم کہتے ہیں کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، کوئی مسلمان ہے، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کفریہ کام کیا. ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے، جیسے کسی نے شراب پی تو ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس نے کفریہ کام کیا. لیکن کسی کو کافر کہنا اور کفریہ کام کرنا یہ دو الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ کسی کو ہم یہ کہیں جو شراب پی رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کافر اور کفریہ کام کرنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے؟ تو امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں اس باب میں کہ جس طرح نیکیاں جو ہے وہ ایمان کو بڑھاتی ہیں، اسی طرح گناہ جو ہے وہ انسان کو کفر و جہالت کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کا ایمان کو کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو گناہ کے کام کرنا یہ جاہلیت کے کام ہے، یعنی کہ کفریہ دور کے کام ہے. جو کفر کے زمانے میں ہر طرف اندھیرے تھے، گمراہی تھی، اس زمانے میں جو کام رائج تھے، جو طریقے تھے، جو رسم و رواج تھے، وہ ان پر گویا کہ ایک مسلمان چل رہا ہے اور وہ کفریہ کام کر رہا ہے. تو اس مسلمان کا یہاں پر امام بخاری یہ اپنے، جیسے کہ ہم نے شروع سے دیکھا کہ شروع میں امام بخاری نے ایسی چیزیں بتائیں کتاب الایمان میں، جو کہ پہلے ایمان کو ڈسکرائب کیا، پھر وہ چیزیں اور وہ کام بتائے، وہ اعمال بتائے جس سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. پھر اب جو ہے جب عورتوں کے بارے میں جو حدیث آئی تھی کہ جو عورتیں اگر شوہر اس کے حقوق ادا کر رہا ہے مگر پھر بھی اس کی ناشکری کرتی ہیں تو پھر وہ جہنم میں جائیں گی. گویا کہ یہ جو ناشکری ہے شوہروں کی، یہ کفریہ کام ہے. تو اس سے بتایا کہ اس سے ایمان کم ہو جاتا ہے، اور وہ جب ایمان ہمارا، دیکھیں جنت اور دوزخ کو اس طرح دیکھیں. ٹھیک ہے؟ کہ بیچ میں ایک لائن ہے. ٹھیک ہے؟ جو کہ بیس ایمان ہے، جو کہ ایمان ایک دیوار ہے جس کو ہم کہیں کہ ایمان کا بیج ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب اس بیج سے انسان جتنا نیک اعمال کرتا ہے وہ جنت سے قریب ہوتا جاتا ہے. جتنے وہ برائی کے کام، گناہ کے کام، کفرانہ کام کرتا ہے وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک طرح سے ایک بیلنس بتا رہے ہیں ہمیں امام بخاری. پہلے ہمیں وہ نیکیاں بتائی جس سے ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا، اور انشاءاللہ اگر ان کاموں پر ہم ثابت قدم رہے تو ہمارا ایمان اس تکمیل کو پہنچ جائے گا کہ ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ پلسرات جو ہے، ٹھیک ہے، پلسرات پر آپ کو پتہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ نہیں جائیں گے، منافق اور کافر پلسرات پر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو اس مرحلے سے پہلے ہی جہنم میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو پلسرات پر کون چڑھے گا؟ جو مومن ہوں گے. تو مومن ہی پلسرات پر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے گا. اس روشنی کے ذریعے وہ اس اندھیرے پل پر کو پار کریں گے. تو اب اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ، تو ان سب کے پاس ایمان کا بیج تو تھا. ٹھیک ہے؟ جو بھی لوگ پلسرات پر چڑھیں گے ان کے پاس ایمان تھا، لیکن اس ایمان میں
جتنے نیک اعمال ہوں گے اتنی روشنی اسے ملے گی، جتنے گناہ ہے تو اندھیرا، اتنا اندھیرا ملے گا. تو پھر وہ لوگ گرتے چلے جائیں گے جہنم میں. جن لوگوں کے پاس لائٹ نہیں تھی انف، اور ان کو پل صراط کے آنکڑے ان کو پل کرنے لگیں گے اور وہ گرتے چلے جائیں گے. تو پھر آپ نے پڑھا ہوگا ایک حدیث، جو جب سب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے 2 بار اپنے ہاتھ بھر کے جہنم سے جہنمیوں کو نکالے، اور وہ جہنمی وہ ہوں گے ان کے دلوں میں ایک رائے کے برابر، ایک ذرے کے برابر ایمان تھا، جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا، کیونکہ ان کے کسی عمل سے کسی کو نہیں پتہ چل سکتا تھا. تو وہ ان کو پھر اللہ نکال دے گا. یعنی یہ ایک بیج ہے ایمان کا، وہ بھی فائدہ مند ہے. گناہ جو ہیں وہ جاہلیت کے کام ہیں. امام بخاری یہاں کہہ رہے ہیں گناہ جاہلیت کے کام ہیں. تو یعنی کہ اس بات سے یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ کفریہ کام ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کو کم کرتے ہیں. تو اب امام بخاری کہہ رہے ہیں، یہ اب اپنا کامنٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ان کا طریقہ ہے، باب کی ہیڈنگ کے بعد اکثر وہ اپنے کامنٹس دیتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری اپنی اس باب کی دلیل کیا پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو بات وہ کر رہے ہیں تو اس بات کی دلیل میں امام بخاری کے پاس کیا چیز ہے جس کی بنا پر امام بخاری ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں. امام بخاری کہہ رہے ہیں، اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہو جاتا. جو انسان گناہ کے کام کرتا ہے مسلمان مگر گناہ کے کام کرتا ہے تو وہ اس ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہو جاتا، وہ کافر نہیں بن جاتا جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے. ہاں، اگر شرک کرے گا تو کافر ہو جائے گا. یعنی شرک کے ساتھ جو انسان مر جاتا ہے وہی کافر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. باقی مسلمان گناہ سے، کفریہ کام کرنے سے کافر نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا رضی اللہ عنہ سے کہ تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی بو آتی ہے. تو اب جاہلیت یہاں پر سیم کس معنی میں ہے آپ کو میں نے ابھی سمجھایا. جاہلیت کی بو آ رہی ہے، اسے کیا مطلب ہے؟ یہ کفریہ کام تم نے کیا، ایک کفریہ کام کی، تمہارا یہ کام جو ہے وہ کفریہ اور جہالت، اسلام سے پہلے کے جہالت کا کام ہے، یعنی کفریہ کام ہے، ٹھیک ہے. اس برائی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر نہیں کہا، ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو ذر آپ اب اسلام سے باہر نکل گئے کیونکہ آپ نے ایک مسلمان کو گالی دی. آپ کو پتہ ہے مسلمان کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، اب امام بخاری جو ہے وہ بتا رہے ہیں قرآن سے کہ بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ بخش دے گا. تو امام بخاری نے اپنے اس موقف کے بارے میں دلیل پیش کی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک جو ہے وہ گناہ ایسا ہے جو شرک کی حالت میں مرے گا وہ کافر ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ورنہ باقی گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے کے بخش دے، چاہے تھوڑا عرصہ جہنم دے کے بخش دے، یا ان کو ویسے ہی اپنی رحمت سے اس کو بخش دے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم نہیں جانتے. تو سورہ حجرات میں فرمایا، اور اگر ایمانداروں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو. اب یہ اچھی طرح میں نے لاسٹ ٹائم اس پر بات کی تھی کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ فرمایا کہ مسلمان کے 2 گروہ، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا، ان کو ابھی بھی مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ مسلمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کو صلح کرا دو، ٹھیک ہے. اور اس آیت میں اللہ نے اس گناہ کبیرہ قتل و غارت کے باوجود ان لڑنے والوں کو مومن ہی کہا. یہ 2 دلائل امام بخاری نے اپنے موقف کے پیش کیے کہ گناہ سے انسان کفریہ کام تو کرتا ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تم نے کفریہ کام کیا ہے، مگر ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کہ تم اب مسلمان نہیں رہے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے. فرق کیا ہے دونوں میں کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن گناہگار مسلمان جو ہے وہ جہنم سے ایک نہ ایک دن نکال لیا جائے گا، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. تو امام بخاری نے اس پہ اتنا اسٹریس کیوں کیا ہے
کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو خارجیہ اور معتزلہ تھے وہ اس طرح کے عقائد رکھنے کی وجہ سے انہوں نے بہت فتنے کیے تھے، اور لاسٹ ویک ہم نے ان فتنوں پر بات بھی کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ بہت ضروری، بہت اہم بات ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ انسان، یہ عقیدے کی خرابی کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اگر ایسے گروہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو وہ پھر فتنہ کرتے ہیں مسلمانوں میں۔ آج دیکھیں جو گروہ ایسا ہے، ہم سب جانتے ہیں کون ہے، جو مسلمان ہے لیکن مسلمانوں ہی کو مار رہا ہے، اور وہ تو ایسے کام، وہ خود دیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ قرآن کو کوٹ کرتے ہوتے ہیں، قرآن کی آیات کا ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں اپنے اعمال کے لیے، لیکن وہ ان کا عقیدہ غلط ہوتا ہے، تو اس سے خرابی کرتے ہیں۔ اور یہی خرابی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت تک معاملہ پہنچا، اسی وجہ سے، اور اسی وجہ سے حضرت علی کے زمانے میں اتنے مسلمانوں میں سول وارز ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہے ہم سے بیان کیا، اب حدیث میں ہم سے بیان کیا، عبد الرحمن بن مبارک نے کہا، ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے کہا، ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے احنف بن قیس سے کہا کہ میں اس شخص حضرت علی کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکرہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مگر مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کے حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم اور صمیم پر وہ دوزخی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث ہم پڑھ چکے تھے، اس کو امام بخاری 2 جگہ لائے ہیں اپنی جامع میں، 68 75 اور 70 83۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان جگہ پر امام بخاری نے کیا مسئلہ ثابت کیا اس سے۔ تو حدیث 68 75 جو ہے وہ حدیث کتاب الادیات میں ہے۔ دیت کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ دیت کی جمع ادیات ہے۔ جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کو دیت دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ قتل خطا میں دیت ہوتی ہے، اور وہ مقتول کے ورثاء کو دی جاتی ہے۔ تو یہ کتاب الدیت، چونکہ یہ قتل کے بارے میں ہے تو امام بخاری وہاں پر اس کو لائے ہیں، اس مسئلے کو، اور یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اگر 2 مسلمان بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جائے تو پھر قاتل اور مقتول دونوں گنہگار ہیں۔ تو گویا کہ وہاں امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ چونکہ اب دونوں ہی ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے تو پھر یہاں پر دیت، چونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گنہگار قرار دیا، تو پھر یہاں دیت کا مسئلہ یا قصاص کا مسئلہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ بے گناہ کو قتل کرنے پر، کسی بے گناہ کو قتل کر دینے پر قصاص ہوتا ہے، یا اگر قتل خطا میں دیت ہوتی ہے، لیکن یہاں نہ خطا ہے نہ بے گناہ کو مارا ہے، بلکہ دونوں گنہگار ہیں، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو ایک کامیاب ہو گیا، ایک ناکام ہوا۔ تو اب دوسری حدیث ہے 70 83، دوسری جگہ امام بخاری نے اس کو والیوم 8 میں ہے، یہ کتاب الفتن میں اس کو لائے ہیں۔ اور فتن کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام میں جو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، فتنوں کے دور آئیں گے، جیسے کہ حضرت علی کے زمانے میں آیا، تو وہ کتاب الفتن، فتنوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو امام بخاری نے یہاں پر یہ مسئلہ ثابت کیا اس حدیث سے کہ اگر مسلمانوں پر ایسے فتنے کا دور آ جائے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ آپس میں جنگ پر اتر آئیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے فتنوں کے دور میں کسی گروہ کے ساتھ نہ دے اور الگ ہو کر رہے۔ اب دیکھیں
یہاں پر امام بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ فتنہ اگر ایسے ہو جائے کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں اور تو پھر الگ ہو جانا بہتر ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو اس حدیث میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ ان کو جو ابو بکرہ نے کہا کہ آپ انوالو نہ ہوں، تو ان کے خلاف ہے امام بخاری کا موقف کہ ان کے خیال میں یہ دو مسلمانوں میں صلح کرانا ضروری تھا. تو یہاں پر اب کیا امام بخاری اپنے موقف سے الٹ ہو گئے، کیا ہو گیا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر امام بخاری ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس زمانے میں، جو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ پر ختم ہوا، یا حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان جنگ میں کا معاملہ ہو گیا، وہ کیا تھا؟ وہ اجتہادی اختلاف تھا. اجتہادی اختلاف کیا ہوتا ہے کہ دین کو فالو کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، سارے گروہ دین کو کسی نہ کسی حد تک فالو کرنا چاہ رہے تھے، مگر ان کا اجتہاد میں ڈفرینس ہو گیا، یعنی دین کو سمجھنے میں کہ اب ہمیں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے، اس میں غلطی ہو گئی. تو مثال کے طور پر حضرت عائشہ کا اجتہاد یہ تھا کہ جو حضرت عثمان غنی کو ناحق قتل کیا ہے تو ان کے قاتلوں کو سزا دینا حضرت علی کا فرض ہے، کیونکہ حضرت علی اب خلیفہ ہیں تو حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ مجرم کو سزا دے. تو چونکہ حضرت علی نے ابھی تک مجرموں کو نہیں پکڑا ہے تو وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلی، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چاہیے کہ وہ 6 مہینے ہو گئے اب قتل کو اور ابھی تک مسئلہ حل نہیں کیا، تو احتجاج کے لیے نکلی. اور ان کا اجتہاد کیا تھا کہ مسلمان حکومت کو چاہیے کہ مجرموں کو سزا دے، اور یہ کیوں سزا نہیں دے رہے ہیں؟ تو یہ ان کا اور وہ ان کا موقف بھی صحیح تھا کہ وہ انصاف کا تقاضا کرنے کے لیے انہوں نے ڈیمانسٹریشن کیا تھا، ٹھیک ہے. اب حضرت علی کا موقف کیا تھا کہ ابھی اتنے زیادہ شر پسند مدینہ میں آ گئے ہیں کہ اگر میں ان کو پکڑ کے قتل کرنے لگوں گا، اور چونکہ مجھے نہیں پتا کس نے قتل کیا ہے، تو میں ہزاروں لوگ ابھی موجود ہیں جو ان کے ساتھی تھے، تو اگر میں ان کو پکڑ کے قتل کرنے لگوں گا تو سول وار ہو جائے گی اور اسلامی حکومت کے اندر ایک تباہی مچ جائے گی کہ سارے صوبوں میں، ہر جگہ پر جو کسی کو اگر میں قتل کروں گا تو اس کے ساتھ ہی وہاں پر اور ہنگامہ کریں گے، اور وہ بھی قتل و غارت مچ جائے گا ایک مسلمان حکومت میں. تو حضرت علی جو تھے وہ اس وجہ سے کسی کو سزا نہیں دے پا رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ قاتل کون ہے، اور وہ ایک آدمی کے قتل پر ایک پورے اسلامی حکومت میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اب حضرت علی کا اجتہاد بھی صحیح تھا، ظاہری بات ہے وہ ایک خلیفہ ہونے کے لحاظ سے ان کی سوچ صحیح تھی کہ وہ ایک بڑے فتنے کو بچانے کے لیے چھوٹا کہتے ہیں نا اسلام میں اگر بڑا گناہ ہے تو بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ انسان کو اگر چوائس نہیں ہے تو کر لے. تو حضرت علی کا وہ موقف تھا. تو یہاں پر ہمیں امام بخاری ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ایسی سچویشن ہے اس وقت، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ حجرات میں یہ کہا، حکم دیا کہ جب دو مسلمان گروہوں میں اجتہادی اختلاف ہو جائے، سمجھ کا فرق ہو جائے اور اختلافات ہو جائے تو تم ان کی مدد کرو، ان کے معاملے کو درست کرو، اور جو غلط ہے، جو گروہ کا اجتہاد غلط ہے، تم اس کو بغاوت سے روکو، ٹھیک ہے. تو یہاں اس حالت کی وجہ سے بیکاز یہاں پر یہ سچویشن تھی، حضرت ابو بکرہ نے اس سچویشن کو جنرل لیا کہ بس چونکہ دونوں مسلمان گروہ ہیں اور قتل تک معاملہ پہنچ گیا ہے تو بہتر ہے کہ اب دونوں سے تم بچ کے رہو، کہیں تم بھی گنہگار نہ ہو جاؤ. تو امام بخاری نے یہ باب باندھا. لیکن فتنوں کے دور میں امام بخاری اسی حدیث کو لے کے خود یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں
کہ اگر مسلمان حکومت میں ایسا دور آ جائے کہ بہت سی گروہ بن جائے، آپس میں ضد کی وجہ سے، آپس میں اپنا میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں، اپنے یعنی ان کو اخلاص نہیں ہو ان کے درمیان، بس اپنی ضد انا اور اپنی بڑائی کے تحت اپنے فائدوں کے لیے وہ دوسرے مسلمان گروہ سے لڑ رہا ہو، تو یہ فتنے ایسے ہیں کہ اس میں یہاں پر یہ حدیث فٹ آ سکتی ہے کہ اب ایسے فتنوں میں تمہیں نہیں پتہ گناہگار کون ہے اور کون صحیح ہے، تو بہتر ہے کہ تم خاموش بیٹھ جاؤ ایک جگہ پر اور تم کسی کے ساتھ شریک نہ ہو۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ حدیث فٹ آ سکتی ہے کہ آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا فلاں سے لڑ رہا ہے، فلاں سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں میں جنگ ہو رہی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ اسلامی اجتہاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر انسان دین پر چلنے کے لیے لڑ رہا ہے کہ دین کو صحیح طرح سے رائج کرنے کے لیے چل رہا ہے، بلکہ اپنی منمانی کر رہا ہے۔ تو پھر ایسے میں اس حدیث سے ہم اجتہاد لے کر ہم الگ رہ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ امام بخاری نے ایک ہی حدیث سے دونوں مسئلے ثابت کیے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ ایک یہ مسئلہ بھی ثابت کیا کہ جب دونوں ایک صحیح اختلاف ہے، اجتہاد کی غلطی ہے، دونوں اچھے مسلمانوں کا گروپ ہے اور اسلام کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کے اجتہاد کی غلطی ہو گئی ہے، تو تم جو صحیح گروہ ہو اس کی مدد کرو اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرو اور صحیح بات کو رائج کرو۔ لیکن اگر ہر انسان اپنے نفس کی خاطر لڑ رہا ہے، گروہ بندی ہو گئی ہے، ہر انسان اپنے غلط مقاصد کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ تم دور رہو اس حدیث سے سمجھ لے کر کہ ایسے میں دونوں سائڈ گنہگار ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ عالم ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق دے، مگر یہ بہت گہری بات امام بخاری نے ہمیں سمجھائی اس حدیث سے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔